الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں گزشتہ جمعہ تک سورہ نساء کی 176 آیات میں سے 100ویں آیت تک کے مضمون کو سن رکھا. آج اس سے آگے کے مضامین ہم لوگ ملاحظہ فرمائیں گے. ذہن میں باتوں کو تازہ کر لیں کہ وہ کس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون، یہ خطاب چل رہا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور ہجرت فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اس کی ضرورت کیوں ہوئی، دین میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور ابھی اس حکم پر ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ حکم اپنی جگہ موجود ہے. مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ہجرت نہیں کرنی. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو عرب میں مختلف جگہوں پر تھے. تو جب عرب کا سینٹر ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر اب دوسری جگہ سے مدینہ آنے کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی جاتی ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت نہیں کرنا، تو یہ ایک خاص موقع کے لیے بات تھی جب جزیرۃ العرب کا، عربین پیننسولا کا جو مرکز تھا مکہ، وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا. تو اب کہیں اور کسی کی ہمت تھی کہ مسلمان کو تنگ کرے اور پریشان کرے. لہذا آپ جہاں رہنا ہے رہو اطمینان سے. تو یہ ایک خاص کنٹیکسٹ میں حدیث تھی. ایسا نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت ختم ہو گئی. ہجرت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اس پہ گزشتہ 2 جمعوں سے ہم لوگ مفصل مضمون سننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو گزشتہ جمعہ آیت آئی تھی سورہ نساء کی نمبر 97، اس میں تو اس کا جو اسٹیٹس ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے، اس حکم کو چھوڑ دیا جائے، تو وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس بات کے مصداق ہو جائے گا بندہ یا بندی. لہذا اب جبکہ پریکٹیکلی یہ سب چیزیں امپاسبل سی محسوس ہوتی ہیں کہ اب ہجرت کر کے آدمی کہاں جائے، کس کے پاس جائے. اب تو کہیں اسلام قائم ہے نہیں، صحیح معنوں میں اسلام قائم کہیں نہیں، نہ کہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ کوئی لینے والا تیار ہے. تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا حکم برقرار ہے. اس پر عمل کیسے کیا جائے ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتہ سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کی تھی. اسی حوالے سے مضمون آگے چل رہا ہے، اور اس میں اب نماز کا ذکر ہے اور صلاۃ الخوف کا بھی ذکر آ رہا ہے خاص کر کے. پھر نماز کے قصر کرنے کا حکم. یہ سب باتیں جو ہم لوگ بنا ان کی جڑ تک گئے کرتے، اور جیسے نماز ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی چند باتیں جو قرآن میں آئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کہا، اس کو بھی جاننا بہت ضروری. تب بات کھلتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اصل بات یہ تھی جس کی وجہ سے یہ بات آئی ہے، اور پھر اس کا حکم کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو، ایک تو جہاد کا بھی سفر ہوتا ہے اور کوئی بھی سفر شرعی ہو، کسی بھی طرح کا سفر، تو جب اس میں تم نکلو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو، آدھا کر لو، چھوٹا کر لو. یہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس کو 2 رکعت پڑھو، 3 کو 3 ہی پڑھنا ہے اور 2 کو 2 ہی پڑھنا ہے. یعنی فجر اور مغرب 2 جتنی ہے
ظہر عصر اور عشاء کو 4 کے بجائے 2 پڑھنا ہے سفر میں۔ یہ سفر صرف اور صرف جہاد کا نہیں ہوگا، کیونکہ آیت سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، آگے کی بھی بات جو ہے وہ یہی بات ظاہر کر رہی ہے کہ لگتا ہے کہ جب صرف ایسا ہو تبھی ایسا کرنا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو خوف ہو، ڈر ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تم کو تنگ کریں گے، پریشان کریں، وہ تم کو آزمائش میں ڈالیں۔ آیت سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کافروں کے تنگ کرنے کا اندیشہ ہو، ان کے پریشان کرنے کا اندیشہ ہو، تو نماز کو آدھا کر لینا ہے، قصر کر لینا ہے۔ لیکن صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ قرآن والے کی زندگی کو نہ دیکھا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے سفر میں قصر کیا، چاہے وہ جہاد کے لیے گئے ہوں، چاہے یوں ہی کوئی بھی سفر ہو، اس میں انہوں نے جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 پڑھا ہے، اس کو کہتے ہیں قصر کرنا، قصر۔ اور اصحاب رسول کو بھی اس بات کا دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جب دشمن کا ڈر ہو تب ایسا کرنا ہے، اور اگر ڈر نہ ہو تو مطلب پورا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بات پوچھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، دیکھو یہ حکم، یہ جو قصر کا حکم ہے، نماز کو شارٹ کرنے کا، آدھا کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک صدقہ ہے۔ Thus you have to accept it۔ بس تم اس کو قبول کر لو۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، لہٰذا وہ ہر سفر میں 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھتے تھے، اور 2 کو 2 اور 3 کو 3 پڑھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قصر کرنا۔ لہٰذا یہ سوال ختم ہو گیا کہ جب دشمن کا خوف ہو تبھی ایسا کرنا، نہیں، خوف نہیں ہے، ایک دم نانی کے گھر اور دادی کے گھر اطمینان سے، تو بھی یہی پڑھنا۔ اب اس میں مختلف مسائل ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان مسائل پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے جن کو اور جگہ بتا دیا جاتا ہے، کتنی دوری پہ قصر کرنا ہے، بہت سا اختلاف ہے ان چیزوں میں، کتنا رہنے پہ قصر کرنا ہے، بہت اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ آپ اپنے قابل اعتماد علماء سے پوچھ لیں گے کہ آپ کون سا سفر آپ کا ہوگا جس میں آپ قصر کریں گے، اور کتنے دن کا کریں گے، اور کیسے کریں گے۔ یہ حکم کی امپورٹنس تھی جو بات، وہ ہم نے بتا دی، اور ساتھ ہی ساتھ لگے ہاتھ بتانا جس کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی تو ہو گیا نا، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ دشمن جو لوگ کافر ہیں وہ تم کو پریشان کریں اور سفر میں پریشان کریں، تو اس حکم سے، قرآن کے اس حکم سے اشارہ بہت کچھ نکلتا ہے، جس کو اشارۃ النص کہتے ہیں۔ اشارہ نکلتا ہے نا کہ آپ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور ایئرپورٹ، ان سب جگہوں پہ، یا پھر وہ دلی والے کہانی گروگرام، جمعہ کی نماز باہر پڑھنے پر پولیس والے نے لات ماری اور دوسرے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، الذین کفروا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ لوگ کتنا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بچیں تو ہم کیا کریں کہ ہم بچ جائیں، خام و خواہ میں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو جیسے عرب کے حالات تھے اس وقت، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی جس میں ہجرت کی بات کہی گئی کہ تم مختلف پاکٹس سے نکل کر مدینہ آؤ، ایک طاقت بنو، اصل اسلام کے سائے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے سائے میں، ان کی لیڈرشپ کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے آؤ۔ ہر جگہ مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا۔ حالات ہم لوگ کو جب قرآن پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ بالکل ابھی کے معاملات ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو ابھی بھی یہ ڈر ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم کو خوف ہو، اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تم کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو پھر نماز کی حیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو قصر، نماز کو چینج کرو، 4 کے بجائے 2 کر لینا ہے،
تو ابھی سمجھ لینا ہے کہ اچھا کھلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب 4 کی جگہ 2 کر دیا جا سکتا ہے تو ہم میدان کی جگہ ہال میں پڑھ لیں۔ یہ اشارۃ النص ہو نا، قرآن کی بات سے، ایک بات سے دوسری بات کو سمجھنا، کہ جب 4 رکعت کو 2 رکعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی وجہ سے، کہ اگر تم کو خوف ہو کافروں کی طرف سے پریشانی کے پیدا کیے جانے کا، تو بھائی ابھی بھی میدان کی جگہ ہم ہال میں پڑھ لیں۔ تو اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کو اپنے طور پہ کرنی چاہیے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، سن لو، بے شک کافر جو ہیں، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، ہیں تمہارے لیے بالکل کھلے دشمن، تمہارے کھلے دشمن ہیں، لہذا وہ نماز کے لیے بھی تم کو تنگ کریں گے اور پریشان کریں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان لوگوں کے درمیان ہوں، یعنی صحابہ کے درمیان، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے لیے نماز قائم کر رہے ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جب اصحاب کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، ان کے لیے نماز قائم کی جا رہی ہے، اور یہ تصویر ہے میدان جہاد کی، یعنی بالکل فیلڈ آف ایکشن، ادھر دشمن ہے، ادھر آپ ہیں، اب حملہ ہونا چاہتا ہے، ایسے وقت میں کیا کرنا ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، معک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کا 2 گروہ بن جائے، لڑنے والے لوگوں کا 2 گروہ بن جائے، اور ایک گروہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ارے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، آج تو مسجد نبوی کا امام چلا آتا ہے تو پورا شہر اٹھ کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کے، یہ سوچ کے کہ یہ مسجد نبوی کا امام ہے۔ ابھی پاکستان میں آئے نا مسجد نبوی کے امام 4 دن پہلے، اور مسجد فیصل جو ہے اسلام آباد میں، وہاں وہ نماز پڑھائی انہوں نے، اس کے لیے بھیڑ جمع ہو گئی۔ ہندوستان میں بھی جب آئے تھے وہاں مسجد حرام کے امام، وہ لکھنؤ بھی گئے تھے، ندوہ میں بھی گئے تھے، اور دلی میں بھی رکے تھے مختلف مسلمانوں کی جماعتوں کے مراکز، تو جب انہوں نے نماز پڑھائی خاص کے لکھنؤ والا، تو لکھنؤ شہر کے بھی لوگ اور پھر مساجد کے لوگ، دینی جماعتوں کے لوگ بھیڑ لگ گئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسجد حرام تھوڑی ہے کہ ثواب بڑھ جائے گا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے، لیکن ایک محبت کہ یہی آدمی ہے جو اللہ کے اس گھر میں نماز پڑھاتا ہے، اور یہی آدمی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، چلو اس کے پیچھے پڑھ۔ حالانکہ نماز کا ثواب رتی برابر زیادہ نہیں ہوتا، یہ تو مسجد نبوی میں جا کر پڑھنے پر ہوگا نا، اور مکہ جا کر پڑھنے پر ہوگا، یہاں اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب بڑھ نہیں جائے گا، لیکن محبت، ایک نسبت، ایک تعلق، تو کہاں خود رسول جب پڑھا رہے نماز تو پھر کوئی چھوڑنا چاہے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے لیے نماز قائم کر رہے ہیں، فَلْتَقُمْ، تو کھڑا ہونا چاہیے، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، لیکن کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ان کو چاہیے کہ اپنا ہتھیار اپنے پاس رکھیں نماز میں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب سجدہ ہو جائے یعنی ایک رکعت ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے چلے جائیں، ایک رکعت پڑھ کے ہٹ جانا ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ آ جائے، لم يُصَلُّوا، جس نے بھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اس کو چاہیے کہ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت ہوئی ہے، پیچھے جماعت کی ایک رکعت ہوئی، اب وہ رکعت ہٹ گئی، اب دوسری جماعت آئی، وہ اپنی پہلی رکعت پڑھ رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہو رہی ہے، لیکن اس کو بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، حفاظت کا سامان نہیں چھوڑنا،
نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر ابھی وہ والی نماز نہیں پڑھنی ہے کہ بس اب پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ والی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اسلحہ بھی تھام کر رکھنا ہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور حفاظت کا سامان بھی کرتے رہنا ہے، چاق و چوبند بھی رہنا ہے۔ یہ ایک طریقہ جو بظاہر سننے میں ہوا، اور اس میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت کی بھی بات آتی ہے، مختلف احادیث سے مختلف احوال پتہ چلتے ہیں۔ اب لڑائی کا میدان میں بدل گیا ہے، اگر ایسا ہو تو بالکل ایسے ہی عمل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لیے ہی صرف حکم تھا، بلکہ بعد میں بھی صلاۃ الخوف کا حکم موجود ہے، اور اس طرح سے اور جو احادیث میں مختلف طریقے آئے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، حدیث کی کتاب میں یا مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایک موٹی شکل جو قرآن میں بتائی گئی وہ یہ ہے، جو بات سمجھنے کی زیادہ ضروری ہے، جس پر مفتی صاحب نہیں دھیان دیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ہتھیار تھامے رہنا، پکڑے رہنا، اپنے حفاظت کا سامان کیے رہنا۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کیونکہ چاہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ تم ذرا سا غافل ہو، کاش کہ تم غافل ہو، اگر کہ تم غافل ہو عن اسلحتکم وامتیاتکم، اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے تم غافل ہو، غفلت برتو، دھیان ہٹاؤ، تو پھر فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، ایک بارگی تم پر حملہ کر دیں، تمہارا صحیح پاک کر دیں۔ یہ بات ہے نا سمجھنے والی، یہ بات بہت زیادہ سمجھنے والی۔ نماز جیسی عبادت جس میں خشوع اور خضوع کا حکم ہے، جس میں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، ایسے پڑھو کہ گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، بندے کو اپنا دھیان لگانا اللہ کی طرف، اس عبادت میں بھی ایک بات ہے جس کا خیال رکھنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتا رہا ہے؟ وجہ بتا رہا ہے کہ دشمن تمہارے کافر چاہتے ہیں کہ تم غفلت برتو تو تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ گویا اشارۃ النص کیا ہوا؟ یعنی اس قرآن سے اشارہ کیا مل رہا ہے کہ مسلمان کو غفلت نہیں برتنی، مسلمان کو چاہے وہ نماز جیسی عبادت میں بھی ہو اس کو غافل نہیں رہنا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم تو نماز پڑھے تھے، ہم بہت نیک و شریف ہیں، ہم تو بس رکوع اور سجدہ میں رہتے ہیں، باقی دنیا میں کیا ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ دس از ناٹ اے مسلم، یہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ نماز کی اہمیت بہت ہے، اصل میں نماز ایک پکا مومن بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ، وہ مومن جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ مومن جو اسلام کا پرچم تھامنے والا ہے، وہ مومن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا کے تحت، ان کے جھنڈے کے تحت کھڑا ہونے والا ہے، اس مومن کے لیے نماز کی عبادت سب سے امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ایک جملہ جو آپ کو یاد آئے گا، ہم لوگوں نے نماز کو صرف ثواب کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ ایک سجدہ اتنی نیکی، رکوع اتنی نیکی، نماز صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، نماز بہت کچھ سکھانے کا ذریعہ ہے، بہت کچھ۔ فرعون سے آزادی کے لیے کیا گر بتایا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، ان کی قوم کے لیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی، حکم بھیجا کہ مصر میں کچھ گھروں کو نماز کے لیے خاص کر لو، ان گھروں کو قبلہ مقرر کر لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، نماز قائم کرو اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ کس بات کی خوشخبری؟
کہ آپ کو فرعون پیٹتا رہے گا آپ جنت چلے جائیے گا، فرعون آپ کے بچوں کو مارتا رہے گا آپ جنت چلے جائیے گا کیونکہ آپ نماز میں دھیان لگائے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں چلا فرعون کب آیا، اس کی فوج کب آئی، ہمارے بچے کو اٹھا کر لے گئی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم یہی تھا۔ نہیں، وہ نماز چونکہ قائم کرنے کا حکم ہے، لہٰذا وہ مصلی ایک نہیں ہوگا کہ ہماری نماز تھی، بلکہ وہ جماعت کی نماز ہے۔ اور جب جماعت بن گئے تو اب کون توڑے گا؟ جب جماعت بن گئے تو کون توڑے گا؟ کون نقصان پہنچائے گا؟ کون اٹھا کر لے جائے گا بیٹیوں کو اور بیٹوں کو؟ کون نسل کو برباد کرے گا؟ بس گویا جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی اور نماز کو قائم کیا، اس نے دین کی حفاظت کی اور دین کو قائم کیا۔ نماز کی اہمیت ہے، نماز محض ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو ثواب ایسے ایسے ملتا رہے گا، ایسے ایسے ملتا رہے گا، یہ فرعون سے آزادی کا ذریعہ، فرعون سے آزادی کا ذریعہ، ہر فرعون سے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا فرعون ہو، چاہے ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا فرعون ہو، ہر فرعون سے آزادی کا ذریعہ ہے نماز۔ اور نماز صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو تیار کرتی ہے تاکہ یہ فرعون سے دو ہاتھ کر سکے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ اپنا اسلحہ تھامے رہے نماز کے دوران بھی۔ تو حالت خوف میں صلاۃ الخوف جب ادا کی جائے، جب یہ ڈر ہو، کون سا ڈر ہو؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تم کو یہ خوف ہو کہ کافر تم کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، تو یہ حالت خوف ہے۔ اس میں جب نماز پڑھی جائے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ تھامے رکھیں۔ اس حال میں جب مسلمان نماز پڑھے گا، جب نماز قائم کرے گا، پڑھے گا نہیں قائم کرے گا، یعنی جب ایک گروہ کی شکل میں موجود رہے گا، جب اسلحہ تھامے ہوا ہے، جب اپنی حفاظت کا سامان کیے ہوا ہے، غافل نہیں ہے اپنے سامانوں سے، اپنی زمینوں سے، اپنی مساجد سے، اپنی آبادی سے، اپنے لوگوں سے، ان کے انٹرسٹ سے جب غافل نہیں ہے، who will come forward to destroy you? Who will come forward to put you in peril? Nobody, none. کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا جو آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کو تنگ کرے، آپ کو پریشان کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو آپ کا بال بیکا کر سکے، بال باقا کر سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی ہے جس میں ہتھیار لے کر نماز پڑھنے کا ثواب 70 گنا سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، یعنی نماز کے دوران۔ حدیث ہے بھائی، حدیث ہے۔ اگر آپ حدیث میں نماز کے حوالے سے حدیث پر بہت غور کرتے ہیں اور حدیث کے نام پر لڑائی ہے، ہاں حدیث ہی کے نام پہ تو لڑائی ہے نماز میں، اور والی ہاتھ والی، رفع یدین والی، آمین بالجہر والی، اوقات الصلاۃ والی، ساری لڑائی تو حدیث کی بنیاد پر ہے، لیکن یہ والی حدیث نہیں کوئی سنتا۔ انا سنانا چاہتا ہے کہ ہتھیار لے کے نماز پڑھیے گا تو 70 گنا سے لے کے 700 گنا تک کا نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ عدل و ثواب والے لوگ جو نماز پڑھتے ہی صرف ثواب کے لیے ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکٹ میں کچھ رکھیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم کو تکلیف پہنچے، ہتھیار لے کے نماز پڑھنے میں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، دقت ہو رہی ہے، اس وقت کا ہتھیار تو بھائی تلوار، نیزہ اسی طرح کا ہے نا، تو وہ لمبا سا ہوتا ہے۔ آج محرم میں آپ نماز پڑھیے تلوار لے کے تو بہت دقت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا ہر بات، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطَرٍ، تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، اور کنتم مرضا، یا پھر تم مریض ہو، اب نیزہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آ گئے ہیں جہاد میں، تلوار اٹھا کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان تضعوا اسلحتکم، تو اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنا اسلحہ ہٹا دو، تلوار کھول کر رکھ دو اور اس کے بعد نماز میں شامل ہو جاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنے حفاظت کیا کرو،
اپنے حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہو. بیماری میں بھی تکلیف ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو بھی حفاظت سے غفلت نہیں برتنا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمان کو کہا جا رہا ہے. ہوں گے کوئی مسلمان، ہم لوگوں کے لیے تو بات نہیں ہے یہ سب. ہم لوگ سے بڑا غافل کون ہے؟ ہم لوگوں سے بڑا غافل کون ہے؟ ہم تو اپنے ہاتھوں میں جو چیز رہتی ہے اس سے بھی غفلت برتتے ہیں. جو چیز گلے میں ٹنگی ہوتی ہے اس سے بھی غفلت برتتے ہیں. رات دن جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے اس سے بھی غفلت برتتے ہیں. عشاء کی نماز میں دروازہ کھلا چھوڑ دیا، مندر رام للا کی مورتی رکھا گئی، بابری مسجد، غفلت برتتے. تالا نہیں لگایا، وہ گھس گیا بجرنگ دل والا اور امام صاحب کو پیٹ دیا، مؤذن صاحب کو پیٹ دیا، جان لے لیا، قرآن کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا، دیوار پر کچھ لکھ دیا، غفلت برتتے. باؤنڈری نہیں کروایا، سائیڈ میں ایک پتھر رکھایا، اس پہ ٹیکا لگا، پھر مندر بنی، پھر بڑا مندر بنا، اب قبضہ ہو گیا قبرستان. بہت غفلت برتتے ہیں، ہر چیز میں غفلت برتتے ہیں. نئی نسل بڑے لوگ جو ہو گئے، جنہوں نے دنیا کا کچھ حصہ دیکھ لیا، تجربہ ہو گیا، وہ اپنے سے چھوٹوں کو کچھ شیئر نہیں کرتے اپنا تجربہ. ہے اس کا بچہ ہے وہ جانے. ارے اس کا بچہ برباد ہو رہا ہے، یہاں اس مخلوط سوسائٹی میں کافر بن رہا ہے، اس کی بچی برباد ہو رہی ہے، کافرہ بن رہی ہے، اس کا بچہ ہے وہ جانے. آپ شیئر کیجیے. آپ بحیثیت ایک سوسائٹی کیوں نہیں اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں؟ کیوں نہیں چاق و چوبند رہتے ہیں؟ کیوں نہیں غفلت برتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ تو بہرحال یہ سب باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غفلت نہیں برتنا چاہتے تھے، اور جو غفلت برتنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان باتوں کا کوئی مطلب ہی نہیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب رکھا ہے، ذلت والا عذاب. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ذلیل کر کے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کبھی کبھی اس کو بھی ذلیل کر کے دکھا دیتا ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی یہ عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا تَمَانَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یعنی جب صلاۃ الخوف ہو جائے، جہاد کا میدان ہو گیا، ویسی والی نماز پڑھ لی تم نے، لیکن پھر بھی ہر حال میں تم کو اللہ کو یاد رکھنا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو جب کھڑے رہو، قیامًا، وقعودًا جب بیٹھے رہو، وعلى جنوبکم اور جب کروٹوں کے بل ہو، بستر پر ہو، لیٹے ہوئے ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ صرف نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے، اب کھڑے رہنا ہے تو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ تین پوسچر کے علاوہ آدمی اور کون سے پوسچر میں جاتا ہے؟ الٹے رہو، ٹنگے رہو تو نہیں ہوتا نا، کہ جب تم الٹے ٹنگے رہو تو اللہ کو یاد. الٹا ٹنگتا نہیں آدمی، کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے یا لیٹا رہتا ہے. کوئی بھی کام کرے گا کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے میں کرے گا. تیرتا بھی ہے تو ایک طرح سے لیٹا ہی ہوا ہے نا. تیرنے میں پانی کے نیچے کبھی کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ بھی جاتا ہے، کبھی لیٹ بھی جاتا ہے. ہوا میں اڑ رہا ہے، جہاز سے کودا پیراشوٹ باندھ کے، تو کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے. تین پوسچر، اس سے ہٹ کر انسان کی زندگی میں اور کیا؟ ہر حال میں اس کو اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر حال. وَإِذَا تَمَانَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور جب تم کو اطمینان حاصل ہو جائے، جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، اب جنگ نہیں ہو رہی ویسی میدان والی، ایک جنگ ہے تو ہر وقت چلتی رہتی، میدان والی جنگ اب نہیں ہو رہی، تو پھر إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یہ تو باہر میں لکھا رہتا ہے نا، وہ چارٹ جو بنا رہتا ہے اس میں اس آیت کا یہ ٹکڑا لکھا رہتا ہے کہ بے شک ان الصلاۃ، بے شک نماز جو ہے، کانت ہے، علی المومنین، مومنوں کے اوپر، کتاباً فرض، موقوتا،
وقت کی پابندی کے ساتھ، کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ اب دیکھیے آیت کے اس حصے سے ہم لوگوں نے کیا لیا ہے؟ ایسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھوائی، جس میں نماز کے اوقات کا تعین ہوا۔ ایک بار نماز پڑھوائی، پانچوں وقت کی نماز اپنے اپنے وقت کے بالکل شروع میں، اور پھر ایک بار نماز پڑھوائی اپنے اپنے وقت کے بالکل آخر میں۔ گویا نماز پڑھی جا سکتی ہے اس وقت کے شروعات میں بھی جس وقت کی نماز شروع ہو رہی ہے، اور اس کے وسط میں، بیچ میں بھی، اور اس کے آخر میں بھی۔ جیسے فجر کی نماز، فجر کی نماز ہم لوگ عموماً ان علاقوں میں جب پڑھتے ہیں وہ وقت کہلاتا ہے اسفار، وقت اسفار میں پڑھتے ہیں۔ اسفار، سفر کا مطلب ہوتا ہے نئی جگہ جانا، بات کا کھلنا، نئی نئی چیز کا کھلنا، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں۔ نام ہوتا ہے اسفر، یعنی کھلا ہوا، چمکتا ہوا دن کی طرح۔ اسفار کہتے ہیں جب رات، دن کھل گیا، سورج چمک گیا۔ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی بات کھل گئی، سمجھا دی گئی، تو وہ وقت اسفار ہے جس میں دن کھل جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک وقت ہے اس کا جس کو کہتے ہیں غلس، بالکل رات، ہلکی سی رات ختم ہو رہی ہے اور دن شروع ہو رہا ہے، یعنی ابھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس میں پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ اسی میں نماز پڑھ رہے تھے نا پچھلے 10 اگست کو، بہت سارے لوگ اسکول کے اندر، مسجد میں، فلسطین و غزہ میں۔ دیکھیے فضیلت کیا ہے، غلس کی فضیلت تھی نا کہ وہ صبح سویرے اندھیر منہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، اور اسرائیل کی طرف سے میسائل آیا اور 100 کے 100 لوگ شہید ہو گئے، شہادت مل گئی، غلس کی نماز میں شہادت مل گئی۔ خیر، فجر میں یہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اسفار میں پڑھتے اس لیے ہیں کہ مجبوری ہے۔ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ غلس میں کوئی آئے گا ہی نہیں، اسفار ہی میں جب نہیں آتا، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کون مسلمان آتا ہے، کتنا مسلمان آتا ہے، گنتی کے چند لوگ آتے ہیں۔ لہذا غلس میں اگر پڑھا جائے کہ نہیں بھائی حدیث میں ہے، فضیلت زیادہ ہے، تو پھر امام صاحب پڑھائیں گے، مؤذن صاحب پیچھے کھڑے رہیں گے ساتھ میں، اکا دکا شاید کوئی آ جائے۔ تو یہ حق مصلیان کے لیے، یعنی مصلی کا حق بنتا ہے کہ بھائی اس کو سونے دیا جائے، سوتے رہو سوتے رہو، اور جب آخر وقت ہو تو اٹھ جاؤ، آ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ تمہارے لیے اتنی آسانی کر رہا ہے تمہارا دین، تمہارا مذہب۔ باقی ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ عصر کی نماز میں اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان۔ سایہ اکہرا ہے کسی چیز کا یا دوہرا ہو گیا تو اس میں اختلاف ہے، لہذا علماء کا ایک طبقہ ہے جو نماز کو تھوڑا پہلے پڑھنے کو کہتا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو تھوڑا دیر سے پڑھنے کو کہتا ہے۔ مغرب کے وقت عموماً سورج ڈوبنے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد جو آسمان میں لالی ہوتی ہے اور اس کے بعد سفیدی ہوتی ہے، ایک مکتبہ فکر کے نزدیک یہ دونوں چیز شفق کہلاتی ہے۔ تو جب شفق ختم ہو تب عشاء کا وقت شروع ہوگا اور تب تک مغرب رہے گی۔ اور ایک طبقہ علماء کا، بڑا طبقہ، اس کے نزدیک صرف لالی کو شفق کہتے ہیں، تو لالی ختم ہوئی اور مغرب کا وقت ختم ہوا، اور پھر عشاء کا وقت شروع ہو گیا جو صبح تک رہتا ہے، یعنی فجر کے شروع ہونے کے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ نماز کے اوقات کی بات ہے۔ ان اوقات کو اب ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، یہ سب باتیں پہلے کی تھی، اب تو اسمارٹ فون نکالیے اور اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور جس مکتبہ فکر کے آپ ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کے نماز کا وقت آپ کے ہاتھ میں، جس جگہ پر ہیں، ساؤتھ پول، نارتھ پول چلے جائیے، آپ جہاں بھی چلے جائیے، جس شہر میں ہیں، جس علاقے میں، آپ کو آپ کا وقت دکھا دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور اس وقت نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور پھر اگلی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا اور اس کا شروع۔ لہٰذا اب یہ سب چیزیں لڑائی جھگڑے کی، بحث و مباحثے کی نہیں رہی، بہت آسان ہے سمجھنا۔ پہلے کے طریقے کو لے کر چلنے کی ضرورت اب نہیں ہے ان چیزوں میں۔ تو جب ایسا ہوگا
تو امید ہے کہ مسلمان نماز کے اوقات پہ لڑائی نہیں لڑے گا، اور جب نماز کی اس اہمیت کو سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف میں بھی حالت خوف میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، حالات بہتر ہو جائیں تو وقت کی پابندی کس طرح سے کرنی ہے، جب حالات صحیح نہیں ہیں تو نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، قصر کر لینا ہے، اتنی چھوٹ دی گئی، لیکن یہ چھوٹ نہیں دی گئی کہ نماز نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے کہاں سے حکم نکال لیا؟ یہ ہم مسلمانوں نے کہاں سے حکم نکال لیا؟ کون سی آیت ہے قرآن کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اور مسلمانوں تمہاری مرضی پر تمہاری نماز ڈیپینڈ کرتی ہے، جب دل چاہے پڑھو، جب دل چاہے نہیں پڑھو، کام آ جائے نماز چھوڑ دو، اور نماز نہ پڑھو پھر بھی تم مسلمان ہو؟ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ کون سی قرآن میں ہے؟ یہ حکم تو کہیں نہیں ہے، یہ حکم کہیں نہیں ہے۔ لیکن اکثریت اس حکم پر عمل کرتی۔ نماز زندگی میں نہیں ہے، نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کیمرہ لگا دیجئے صبح سے شام تک کا، رات تک کا، کس وقت نماز پڑھ رہا ہے نہیں دکھے گا، عام مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کی زندگی میں ہے تو وہ عید بقرعید والی ہے، اس میں بھی نماز کی پابندی نہیں ہے، جب دل چاہا جہاں چاہا پڑھا۔ صحیح طریقے سے وقت کی پابندی کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں سے۔ پھر کچھ لوگوں کی زندگی میں جمعہ والی ہے، جمعہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو تو گالی پڑے گی۔ اگر یہ والی حدیث بتائی جائے کہ بہت سے لوگ جمعہ میں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، وہ اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، لوگ ناراض ہوں گے کہ نہیں ناراض ہوں گے؟ بالکل ہوں گے ناراض۔ تو جمعہ کی نماز ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے 5 وقت میں 4 وقت کی ہے، ظہر اثر مغرب عشاء، فجر ان کی بھی گول ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے 4 کے ساتھ ایک فجر بھی ہے جو فجر میں نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ ظہر کے وقت قضا پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو بالکل بدل دیا، نماز کا وقت ختم کر دیا، اپنی مرضی کا وقت ڈال دیا۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے 5 وقت ہے لیکن آرام سے ہے، دھیرے دھیرے ہے، دیر سے ہے، ہمیشہ 4 میں 3 رکعت چھوڑ دینی ہے۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے ہے کہ کبھی کبھی تو بالکل بہت زبردست ہے، اسپارک کرتا ہے، چن کرتا ہے، اور کبھی دیکھیے تو اس آدمی کو نماز سے لگتا ہے کوئی مطلب ہی نہیں۔ کبھی کبھی تو مسجد اگورے ہوا ہے، تھامے ہوا ہے، اور کبھی کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدمی نماز بھی پڑھتا تھا۔ کسی نماز کے وقت بالکل آرام سے ٹہلتا کودتا چلا جا رہا ہے، 4 دن کے بعد دیکھیے تو ٹوپی ڈالے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے نماز جو ہم لوگوں نے وضع کی ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی نماز ہے، اور یہ جو ابھی ہم لوگوں نے سنا نا یہ اللہ والی نماز تھی۔ بدلہ اللہ دے گا، ہم لوگ اپنے آپ کو بدلہ نہیں دینے والے ہیں۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔